الرحیم سلام علیکم و سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے دینی بہنوں، محمد یعقوب ہاشم بیلیم آپ کی خدمت میں خطبے کا ترجمہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ کا بہت ہی مہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ Today's Friday sermon is a very important, and it is very vital for us to understand, follow, and to amend ourselves, especially repent, because we don't get life twice. We get life only once. If you live once, if you live right, once is enough. And then if you leave it astray, believe me, there won't be any second chance. Any scholar of the world proclaim from any religion that you get a second time chance. No way. کوئی بھی ادیان کا کوئی بھی بڑا ہی عالم، اسکالر جو بھی ہے، جانی پروش، اگر وہ کلیم کرتا ہے، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اور بھی مقامات، اور بھی ہمیں بہت سارے چانس ملیں گے زندگی میں، زندگی کے اس زندگی کے دنیاوی زندگی کے بعد، تو وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اب ہونے والا کیا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے، اور ہم نے اپنی جو یہ زندگی ہے جو ایک ہی بار ملی ہے، بہت قیمتی ہے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اگر ہم صحیح طریقے سے جئیں تو وہ ایک بار جینا کافی ہے۔ یہ تو ہوگی بھائی مختصر سی بات کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ میں آپ کو قرآن الکریم کی سورہ کہف کی 49 نمبر کی، 48 اور 49 نمبر کی، 47، 48 اور 49، یہ تین آیتوں کو لے کر کے ایک مختصر سی آیت کے جز کے اوپر میں آپ کو اس کو ایلابریٹ کروں گا، ایکسپلین کروں گا، اور غور و فکر کرنا ہے ہمیں۔ اور اسی کے ساتھ میں سورہ الاسراء یا سورہ الاسرائیل، یہ سورہ جو ہے اس کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت کا ایک جز ہم لیں گے جو یہ سورہ کہف کی آیت سے ملتی ہے، دونوں بھی 15ویں پارے کے اندر ہی ہے۔ سب سے پہلے لیں گے ہم انشاءاللہ باذن اللہ سورہ الکہف کی وہ آیتیں۔ میں پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں مختصر سا ایک اس کا ایلابریشن کریں گے، اس کی تفصیل بیان کریں گے، ہیں؟ تو بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہو آقائے دو جہاں سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ سورہ کہف ہے، 15واں نمبر کا پارہ ہے۔ سورہ کا نام ہے الکہف یعنی غار، کیو۔ 18 نمبر کا اس کا سورہ کا نمبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 46 نمبر کی آیت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جو مال و اولاد تو دنیا کی ہی زندگی کی زینت ہے۔ یہ جو ہم لوگ فخر کرتے ہیں قبیلے وغیرہ اور اس کے اوپر، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں ارے قبیلوں کے اوپر فخر وغیرہ مت کرو، یہ مال اور دنیا اپنے بیٹوں کے لیے جو تم بہت فخر کرتے ہو یہ فنا ہونے والا ہے، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ باقی رہنے والی آپ لوگوں کے اللہ عز و جل کے پاس جو قریب جو ہے وہ آپ کے نیک اعمال ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اب آیا ہولناک منظر قیامت کا۔ سیر، سیر یعنی چلنا، یسیر یعنی وہ چلے گا، کیا چلے گا؟ جبال، جبال یعنی پہاڑ، کیسے؟
اوہو، ایک اور آیت ہے، کون سی ہے؟ وہ یہ آیت ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ایک آیت ہے کہ وہ پہاڑوں کو اللہ عز و جل دھنی ہوئی اون کی مانند ہوں گے وہ پہاڑ اور اڑ جائیں گے۔ یہاں پر ذکر آیا ہے یسیر، سیر یعنی چلانا، کس کو؟ پہاڑوں کو۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ زمین جو ہے وہ بالکل ہموار کر دی گئی ہے، تو وہ پہاڑ اور زمین اور درخت اور وہ بڑی بڑی چیزیں جب ہموار کر دی جائے گی، زمین کو ایک دم لیول کر دیا جائے گا، تو آپ کی، ہماری اور یہ بڑے بڑے بلڈنگوں کی اور جو یہ ورلڈ ٹاور ہے کوالالمپور کا ٹوین ٹاور ہے اور دبئی کا وہ جو بڑا ٹاور بنا دیا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ان لوگوں کو بعث بعد الموت، دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ فَلَمْ نُغَادِرُوا مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کوئی بھی کہیں چھپ نہیں سکے گا کہ بھئی قبر سے اٹھ کر کے کہیں پہ بھاگ گیا، چھپ گیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، سب کو اللہ عز و جل اکٹھا کرے گا۔ بڑا ہولناک منظر ہے۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم دوسری آیت لیتے ہیں، اس کے بعد میں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور آپ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا صف کے صف اللہ عز و جل کے سامنے، جس طرح سے تم کو پہلے بنایا گیا تھا۔ پھر سے ایک بار کہوں، پیدا نہیں کیا گیا تھا، پیدا کیا گیا is a misconception and misunderstanding amongst rest of the religion and deen adyan and the لغت colloquial meaning. So پیدا نہیں کیا، بنایا ہے، جس طرح سے پہلے تم لوگوں کو بنایا گیا تھا اسی طرح سے دوبارہ سے اللہ عز و جل بنا کر کے اٹھا دے گا۔ اب ہوگا کیا اس کے بعد میں؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب وہ لوگ کتاب کو دیکھیں گے، کون سی کتاب؟ بک، کون سا بک؟ نامہ اعمال۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو آپ دیکھیں گے مجرموں کو، او ہو ابھی پرابلم کیا ہوئے گا؟ مشفقین مما فیہ، ہیں، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور وہ مجرم لوگ ہیں اور مشفق لوگ، وہ جب دیکھیں گے کہ اندر جو کتاب کے لکھا ہوا ہے وہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہیں گے یا ویلتنا، ارر ہائے شامت ہماری، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، ارے یہ کیسی کتاب ہے؟ نامہ اعمال، ایک ایک سیکنڈ کا جو کیا اور کروایا، اور چاہے کھل کے کیا چاہے چھپ کے کیا، چاہے اچھا کیا چاہے برا کیا، وہ تمام حاضر ہوگا، اس میں لکھا ہوا، تحریر کیا ہوا، کس کے اندر؟ کتاب کے اندر۔ لا یغادروا، نہیں چھوڑا گیا ہوگا، صغیرۃ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی بات کو، ولا، اور نہیں، کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی گئی ہوگی وہ کتاب میں، جس کو علیین اور سجین کہتے ہیں۔ علیین تمہارے سیدھے کندھے کے اوپر ہے اور سجین تمہارے الٹے کندھے کے اوپر ہے، رائٹ اور لیفٹ میں، ہاں، الا احصاها، کہ اس کے اندر درج ہوگا جو تو ہمارے اعمال ہوں گے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا، اچھا برا فحشا، نیک صالح، وہ سب اس کے اندر حاضر ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبِّكَ أَحَدًا، اور اللہ عز و جل اس روز کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، نہ ہی اللہ ظلم کرنے والا ہے۔ ابھی ہم لیتے ہیں وہ جو سورہ اللہ اسراء میں نے کہا ہے اس کی آیت کو، اس میں بھی ویسے ہی تحریر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کا نمبر ہے بنی اسرائیل، سورہ کا نمبر ہے 17، پارے کا نمبر ہے 15۔ اس کے اندر بھی 2 آیتیں ہیں جو اس کی گواہی اور شہادت دیتی ہے۔ سورہ کہف کی آیت کی، وَكُلَّ إِنسَانٍ
الزعمناه طائره في عنقه، عنق عنق یعنی گردن، طائر یعنی باندھ دیا جائے گا کیا، ہر انسان کے نامہ اعمال اس کے گلے میں باندھے ہوئے ہوں گے، وَنُخْرِجُ لَهُ اور اس کو بتایا جائے گا، نکالا جائے گا، یوم القیامتی کتابًا یلقاہ منشورا، تو وہ کتاب کو نکالا جائے گا جو ہمارے نامہ اعمال ہے وہ کتاب، اور کیا کہا جائے گا، اللہ عز و جل فرمائیں گے اقرا، کیا فرمائیں گے، پڑھو اے میرے بندے پڑھو، کتابک، اے میرے بندے اپنی، اے میرے بندے پڑھ، تو پڑھ، کتابک تیری اپنی کتاب، کون سی اپنی کتاب، نامہ اعمال والی، کفا بنفسک، اے تیرے لیے کافی ہے، کفا یعنی کافی، بھی نفسک تیرے اپنے لیے کافی ہے، بھی نفسک الیوم، کون سا دن، یوم یعنی دین، کون سا دن، قیامت کا دن، سزا اور جزا کا روزہ سزا اور جزا کا دن، علیک حسیبا، یوم علیک حسیبا، اے میرے بندے تو اپنی کتاب پڑھ، آج تیرا اپنی کتاب کا پڑھنا تیرے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بالکل بھی ہم لوگوں نے جو زندگی کو اپنی مذاق بنا رکھا ہے اور سیریس لے ہی نہیں رہے ہیں، I'm sorry، ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو مذاق بنا رکھا ہے، ہم اسے سیریس لے ہی نہیں رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، غفلت میں ہماری زندگی کو گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں، حالانکہ سب سے خطرناک ہولناک منظر ہوگا جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَيَسِرُّ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کو سیر یعنی چلنا، چلا دیا جائے گا، تو کتھ مور صاحب کا میں ذکر کرنا نہیں بھولوں گا۔ کتھ مور صاحب کینیڈا کے سائنٹیفک یونیورسٹی کے بہت بڑے چیف سائنٹسٹ ہیں، جنہوں نے قرآن الکریم کی کئی آیتوں کے اوپر ریسرچ کیا۔ کیا ریسرچ کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، سورہ النبا کی آیت ہے والجبال اوتادا، اوتاد یعنی کھلا، کون سا، جو ہم خیمہ اڑ نہیں جائے ہوا سے، اس کے لیے خیمے کے کھلے کو ٹھوکتے ہیں، اس کی سر تک اندر ڈال دیتے زمین کے۔ تو کتھ مور صاحب نے جب ریسرچ کیا والجبال اوتادا، کہ ہم نے پہاڑوں کو خیمے کے کھلے کی مانند زمین کے اندر گاڑ دیا، یہ ہماری داڑھ ہے نا، ہے یہ داڑھ کو آپ دیکھیں گے، اگر کسی کی نکلتی ہے تو اٹھتی ہے یا ڈاکٹر نکالتا ہے، تو اس کے اوپر چھوٹی سی داڑھ ہوتی ہے، مگر اندر کتنی گڑی ہوئی رہتی ہے، گمز کے اندر، مسوڑوں کے اندر، اوئے ہوئے ہوئے پوری گڑی ہوئی رہتی ہے، تھوڑا سا اس کا سیرا اوپر باہر رہتا ہے۔ اسی طرح سے خیمے کا کھلا کیسا، اس کو ہم آخری میں بھی ہتھوڑی مار دیتے ہیں تاکہ وہ ہے تو زمین کے اندر گڑ جائے اور خیمے کو اڑ نہ جائے، خیمہ اڑ نہیں جائے، اس لیے خیمے کے کھلے کی مانند، اس کو بولتے ہیں اوتھاد، اس کو بولتے ہیں پیگ آف دی ٹینٹ، خیمے کا کھلا۔ وہ کتھ مور صاحب نے جب اس پہ وہ ریسرچ کیا یہ آیت کے اوپر، تو پتا چلا کلسٹر آف دا ڈسٹ، اور جو سٹون اور جو چیز بھی ہیں زمین کے اندر، اس کو پکڑے ہوئے ہیں پہاڑ کو 40 to 50 کلومیٹر ڈیپ ان دا ارتھ۔ جو چھوٹا سا پہاڑ ہمیں اوپر دکھائی دیتا ہے اتنا سا، چلو 1 کلومیٹر اگر اوپر ہے، اگر ہم ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی پکڑ لیتے ہیں جو سب سے پک ہے، ہائیسٹ پک ان دا ورلڈ، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1-1.5-2 کلومیٹر ہے، تو جو زمین کے اندر ہے ماؤنٹین، جبال، وہ 40 سے 50 کلومیٹر ہے۔ میں نہیں کرتا یہ دعویٰ،
قرآن الکریم میں یہ اللہ عز و جل نے آیت لکھی ہے، اور کت مورت صاحب کو سلام ہو، بھلا ہو، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے دین کی، ان کی آخرت سنوار دے، اسلام دین کے ہے تو دولت سے نواز دے، آمین تو کہو یارو۔ انہوں نے جتنی محنت کی قرآن الکریم کی کئی آیتوں کے اوپر ریسرچ کیا، میں باری باری کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ اگر حیاتی رہی تو ہیں۔ تو کتمور صاحب نے اس کے اوپر اب اسی پہاڑ کو جب اللہ عز و جل اکھاڑ دیں گے، یعنی چلا دیں گے، تو 40-50 نیچے 40-50 کلومیٹر وہ زمین کو پہنچا لائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو پہنچا لائے گا، بھوکمپ آئے گا، دھرتی کمپ آئے گا، ارتھ کویک آئے گا، زلزال آئے گا، مگر اس کا ایک سبب بھی تو بنایا اللہ عز و جل نے، وہ یہ ہے کہ جب پہاڑ کو چلایا جائے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں، سرور کائنات، رحمت للعالمین، آپ حضرت آپ دیکھیں گے، وترل یعنی ترا وتارا یعنی آپ دیکھیں گے، ہیں کیا دیکھیں گے؟ کہ زمین بالکل بنجر زمین بنا دی گئی ہوگی، ہیں، اور وہ اس کے اوپر کی ساری چیزیں مٹ جائے گی۔ جب پہاڑ ہی نہیں ٹک پائے گا تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ جو دبئی کا برج العرب ہے، دنیا کی سب سے بڑی لمبی ٹال عمارت ہے، وہ جو ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے امریکہ کی، ہاں، اٹ واز ونس اپون اے ٹائم ٹالسٹ بلڈنگ، اوکے، اور جو کوالالمپور ہے ملیشیا کا، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، ملیشیا کا جو ٹوین ٹاور ہے کوالالمپور کا، کوئی حیثیت رہے گی اس کی جب پہاڑی اکھڑ جائیں گے 40-50 کلومیٹر؟ میرے بھائیو بزرگ دوستو، ایسے ہولناک منظر میں وہ جو وودی الکتاب، وہ جو کتاب ہے وہ پیش کی جائے گی، اور اللہ عز و جل وہ کتاب میں جو تحریر کیا ہوگا وہ سامنے رکھیں گے، تو جو مجرمین ہیں وہ لوگ گھبرائیں گے، ڈریں گے، کہیں گے مالی ھذا الکتاب، اوئے ہوئے 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 ہوئے، او اللہ، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جس کے اندر کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں چھوڑی ہے، جس کے اندر کوئی چیز چھوٹی یا بڑی نہیں چھوڑی ہے، مگر اس کے اندر تحریر کی ہے the book of our deeds will be present on the day, doomsday, day of Yawm al-Qiyamah, مہاپرلے کے دن، مہاپرلے کے دن وہ کتاب کو ہم لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گا، میرے بزرگوں اور بھائیوں دوستو، اور مجرم جو ڈر رہے ہوں گے، culprit، مجرم، those who have committed sin and didn't get a chance to repent, nor didn't get a chance to embrace the right path of the salvation. These people, those who have committed zulm on their own self, will be terrified and will say, all of them, oh Lord Almighty, oh God, what kind of a book is this? The book of deeds. What kind of a book is this? In this book, not a single small deed or a bigger deed is spared, but it is mentioned in that. اے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اتنی ہولناک اور خطرناک منظر ہوگا، اے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے جو میں نے آپ کو بتایا ایک آیت، اقرا، اللہ عز و جل فرمائیں گے پڑھو، اے میرا بندہ پڑھ، کتاب ہے، اپنی کتاب کو، ایسا نہیں کہا کہ دیکھو اس میں گرامر ہے، ہاں بہت خوبصورت گرامر ہے، کتابی میری کتاب، کتاب کا تیری کتاب، کتاب کی تیری ایک کی کتاب، کتاب کما تم دونوں کی کتاب، کتاب ہم ان سب کی کتاب، کتاب کم تم سب کی کتاب، کتاب کننا تم سب عورتوں کی کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب،
ہے کتابہو، اس ایک کی کتاب کتابہا، ایک عورت کی کتاب کتابہما، ان دونوں کی کتاب کتابہم، ان سب مردوں کی کتاب کتابہنہ، ان سب عورتوں کی کتاب کتابنا، ہم سب کی کتاب. کہا نہیں کتابک، اے میرے بندے تیری اپنی کتاب کو تو پڑھ. نامہ اعمال جو تو نے لکھایا ہے، نمازیں فوت ہو رہی ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہے، فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، بندہ فرشتوں کو بولتا ہے اے فرشتے لکھ، میں فلاں گناہ کرنے جا رہا ہوں، کسی کی طاقت نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، میں بڑا پریسیڈنٹ ہوں، میں بڑا ترم خان ہوں، پرائم منسٹر ہوں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ دیکھیں گے کہ پہاڑ کو وسیر جبالا، اور وہ جو پہاڑ ہے وہ چلا دیے جائیں گے. اے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ انسان جو ہے یہ اتنا سا ہے، دوڑ میں درد ہو تو میاں میاں کر کے روتے بڑے بڑے پہلوان لوگ. ہاں کیسے برداشت کریں گے؟ ہم پہاڑ سے زیادہ اوپر اچھل چکے ہیں، زمین کے اندر پاؤں کو دھسا دیں گے پاؤں مار کر کے. نہیں یار میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یو گیٹ لائف اونلی ونس، اف یو لیو رائٹ ونس از انف. آپ کو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اگر آپ صحیح سے وہ زندگی کو اچھے سے گزاریں، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہیں. ونس از انف، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. افسوس کریں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں نہ تو کوئی چھوٹی بات کو چھوڑا گیا ہے، نہ کوئی بڑی بات کو، سوائے اس کے کہ اس کے اندر تحریر کیا گیا ہے، رجسٹرڈ ہوا ہے. یہ ہماری بک آف رجسٹر ہے. کون سی؟ علیین اور سجین. سجین کے عربی میں معنی بھی جیل کے ہی ہوتے ہیں. اللہم احفظنا. اسی کے ساتھ میں بس کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ملاقات ہوگی، دوبارہ سے دوسرے جمعہ کے اس میں. تب تک بھائی محمد یعقوب کے لیے ہے تو میں دعائے خیر میں یاد کریں، اور اسی کے ساتھ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے ہمارے اوپر کروڑوں احسان ہیں ان کے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اولی الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوة المتین یا رحیم الیتامى والمساکین ارحمنا یا ارحم الراحمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم وانصر كل مجاهدين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان، كل بلاد، كل مناطق الدنيا يا رب العالمين. اللهم وانصرهم وانصرنا على القوم الكافرين فإنك خير الناصرين. اللهم يحفظهم واحفظنا من كل امراض، كل بلاء، كل مرائد، كل بلاء، كل فيروسات، كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة بداية من القبورنا فإنك خير الحافظين. اللهم فاغفر لهم وفاغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم يرزقهم وهن وارزقنا احسن الرزق في الدنيا واحسن الرزق في الآخرة فإنك خير الرازقين. وصلى اللهم تعالى على خير خلق محمد وعلى آل أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی کے ساتھ بھائی محمد یعقوب آپ لوگوں سے ہے تو وقتی طور پہ انشاءاللہ saying goodbye to you all people, all those who are listening to me all over the world, my brothers, sisters, بڑے چھوٹے سبھی بھائیوں بزرگوں دوستوں. بھائی محمد یعقوب ہاشم بیلیم کو دعائے خیر میں ضرور سے یاد رکھیں.